بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زندگی ایک سفر ہے، انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس خطرناک اور ضروری سفر کا توشہ صرف عبادت ہے۔ خدا تعالیٰ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو، اس میں خدا کا ایک نور پیدا ہو جاتا ہے۔ جب بندے کے دل میں خدا تعالیٰ کا نور داخل ہو جاتا ہے تو دل میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ موت کب آ جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے۔ تو جو شخص اس تھوڑے سے وقت میں ذات آخرت تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا، سمجھو وہ نجات پا گیا اور ہمیشہ کی سعادت اس کو مل گئی۔ دل میں اللہ کا نور پیدا ہونے کے 3 اسباب ہیں: فانی دنیا سے کنارہ کشی، آخرت کی طرف رجوع، موت کی تیاری۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی خدمت و طاعت کرے گا، وہ آخرت میں اسے غیر فانی صلہ اور بدلہ عنایت فرمائے گا، اور جو نافرمانی اور سرکشی کرے گا تو اسے دائمی عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ عبادت کی طرف توجہ کرنے سے پہلے لازمی ہے کہ سچی توبہ کر لیں تاکہ گناہوں کی نجاست سے پاک ہو جائے۔ بندہ جب خلوص دل سے عبادت کی طرف راغب ہوتا ہے تو چاروں طرف سے دنیاوی مصائب و تکلیف اٹھ کھڑی ہوتی ہیں۔ خیالات و تفکرات کے ہجوم کے وقت اپنے معاملات رب کے حوالے کر دو۔ بندے پر اپنے رب کی بندگی لازم ہے، تو اسے علم اور عبادت کو ہی سب سے عظمت والی چیز تصور کرنا چاہیے، کیونکہ مخلوق کی پیدائش سے مقصود یہی 2 چیزیں ہیں۔ عبادت سے علم افضل ہے، لیکن علم کے ساتھ ساتھ عبادت بھی ضروری ہے۔ بغیر عبادت علم کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ علم درخت کی مانند ہے اور عبادت پھل کی طرح، اور درخت کی قدر پھل سے ہی ہوتی ہے۔ علم کو اس طرح حاصل کرو کہ عبادت کو نقصان نہ دے، اور عبادت اس طرح کرو کہ علم کو نقصان نہ ہو۔ ظاہری عبادات و طاعت کی قبولیت کا دار و مدار باطنی اخلاق پر ہے، جو دل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر باطن حسد، ریا اور تکبر وغیرہ عیوب سے پاک ہو تو ظاہری اعمال بھی درست ہوں گے، اور دل میں اخلاص ہوگا تو ظاہری عمل بھی ٹھیک ہوگا، اور باطن میں ریا ہو تو ظاہری عمل بھی نادرست ہوگا۔ علم کے بغیر عمل کرنے والے اعمال بسا اوقات بجائے ثواب کے باعث عذاب بن جاتے ہیں۔ علم سعادت مندوں کو نصیب ہوتا ہے، اور شکی لوگ اس نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ بے علم کی محرومی یہ ہے کہ اس نے علم تو سیکھا نہیں ہوتا، خالی عبادت کی مشقت اٹھاتا ہے، تو ایسی عبادت سے سوائے جسمانی مشقت کے کچھ ثواب نہیں ملتا۔ جاہل کو خدا تعالیٰ کی معرفت نہیں ہوتی، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا نہیں ہوتا، اور نہ ہی ایسا شخص صحیح معنوں میں رب تعالیٰ کی تعظیم و طاعت بجا لا سکتا ہے۔ جس شخص پر خدا تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے، اسے ہی دینی علوم کا معلم بننے کا اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ علم حاصل کرتے وقت سب سے زیادہ خلوص کو مد نظر رکھنا چاہیے،
جو شخص اس لیے علم حاصل کرے تاکہ علماء کے سامنے فخر کرے یا بیوقوفوں سے جھگڑے یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف پھیرے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ میں ڈالے گا۔ زندگی میں کامیابی کا راز عزم و حوصلے پر ہے، نہ کہ عقل و دانش پر۔ تاریخ ایک طرح کا گراموفون ہے جس میں قوموں کی صدائیں محفوظ ہیں۔ بلند حوصلگی، عالی ظرفی، سخاوت اور اپنی روایات اور قوت پر جائز فخر ایسی باتیں ہیں جو شخصیت کے احساس کو مستحکم کرتی ہیں۔ کسی معاشرے میں مذہب کا سب سے بڑا امین و محافظ عورت ہوتی ہے۔ جس قوم کو برباد کرنا ہو، اس قوم کی عورتوں اور لڑکیوں کو بے پردہ کر دو۔ اپنی حدود کو پہچانیے اور اپنی صلاحیتوں کو پرکھیے، پھر زندگی میں آپ کی کامیابی یقینی ہے۔ کبھی کبھی تھوڑی غلط فہمی اور غلطی رشتوں میں اپنی طاقت سے زیادہ اپنے آپ پر بوجھ نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ ہمت ہار بیٹھو۔ اپنی عقل کو ناقص سمجھتے رہو، اپنی عقل پر بھروسہ کرنے سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے سروں کو اتنا بلند کر لیتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیاں نیچے رہ جاتی ہیں، لیکن ان کی روحوں کی پیمائش کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ ابھی بھی تاریک غاروں میں رینگ رہے ہیں۔ محبت کرنے والے شیشوں کے گھروں میں رہتے ہیں جہاں اندر سے تو کچھ نظر نہیں آتا، مگر باہر والے اندر سب دیکھ لیتے ہیں۔ اطاعت صرف اس کی کرو جس سے بڑا کوئی نہیں۔ حکومت اپنے حواس پر کرو تاکہ انسانی عظمت نصیب ہو۔ ایسا قدم مت اٹھاؤ جو آنے والے کل میں تمہارے لیے دیوار بن جائے۔ ماں کی قدر کرو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا انسان کے لیے انمول تحفہ ہے اور زندگی صرف ایک بار ملتی ہے۔